رمضان ایک بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ جس طرح یہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، اسلام سے پہلے بھی اس مہینے کو بہت بابرکت مانا جاتا تھا۔ بحیثیت مسلمان ہم اس مہینے میں اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ عبادات بھی سر انجام دیتے ہیں۔ یہ مہینہ ہمارے پاس ایک اپرچونٹی کے طور پر بھی آیا ہے جس میں ہم اپنے ظاہر و باطن کی اچھے سے اصلاح کر سکیں۔ روزے کے بہت سے اسپیکٹس ہیں۔ فرسٹ آف آل تو اس کا ریلیجس اسپیکٹ ہے، اس کے علاوہ اس کا اسپرچول اور سوشل اسپیکٹ بھی ہے، ان سب کے علاوہ اس کا ایک ہیلتھ اسپیکٹ بھی ہے۔ رمضان کے ریلیجس اسپیکٹس اور اسپرچول اسپیکٹس کے بارے میں آپ نے بیشتر علماء کرام سے بہت کچھ سن رکھا ہوگا۔ میں اس کے بارے میں بات نہیں کروں گا، بلکہ میں آپ کو روزے کے ہیلتھ اسپیکٹس کے بارے میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ واقعی ہم روزے کے ہیلتھ اسپیکٹس سے فائدہ اٹھا پا رہے ہیں یا نہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کسی بھی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے۔ شاید وہ یہ سوچتے ہیں کہ روزہ ان کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے اور وہ کمزور ہو جائیں گے اگر روزہ رکھیں گے تو، یا کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے تو ہمارا اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ دین اسلام نے جو احکامات ہم پر واجب کیے ہیں ان میں سے کبھی بھی کوئی بھی ہمارے لیے نقصان کا باعث نہیں بن سکتا۔ ہاں، اس کے فائدے بے شمار ہو سکتے ہیں۔ یوکے کے ایک فیمس نیوٹریشنسٹ مشیل موسلے کی تحقیق کے مطابق جو لوگ کم کھاتے ہیں اور فاقہ کرتے ہیں وہ بیمار بھی کم ہوتے ہیں، کیونکہ اس سے ہمارا میٹابولزم سٹرونگ رہتا ہے اور جسم سے زہریلے مادے بھی خارج ہوتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا سٹمک اور انتڑیاں صاف ہوتی رہتی ہیں۔ فاقہ کرنے سے ہمارے جسم میں ایک خودکار عمل متحرک ہوتا ہے جسے آٹوفیگی کا نام دیا جاتا ہے۔ اس عمل سے باڈی کے سیلز خود کو صاف کرتے ہیں اور خطرناک ذرات کو جسم سے باہر نکال پھینکتے ہیں۔ شاید آپ کو یہ بات جان کر حیرانگی ہوگی کہ زیادہ تر لوگ اپنے جسم کی ضرورت سے بہت زیادہ کھا لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارے جسم کی بیسک نیڈز ہیں کیا۔ ہمارے جسم کو ایسی خوراک چاہیے جس میں مناسب مقدار میں کاربوہائیڈریٹس یعنی نشاستہ موجود ہو، اس کے علاوہ پروٹین اور فیٹ موجود ہو۔ اس غذا کے ساتھ ہمیں کچھ وٹامنز اور منرلز بھی چاہیے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، ہم اپنے جسم کی ضرورت سے بہت زیادہ کھا لیتے ہیں۔ ہمارا سٹمک اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ یہ اپنے ایکچوئل سائز سے 3 سے 4 گنا تک بڑھ سکتا ہے، اور جو لوگ جتنے خوش خوراک ہوتے ہیں ان کے سٹمک بھی اتنے ہی بڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے سٹمک کے اوپر والے حصے میں ایک ہارمون ہوتا ہے جسے گریلن کہا جاتا ہے۔ یہ گریلن نام کا ہارمون ایک بہت ہی اہم کام کرتا ہے۔ جب ہم خوراک کھاتے ہیں اور خوراک ہمارے سٹمک کے اوپر والے حصے کو ٹچ کرتی ہے تو یہ گریلن نام کا ہارمون باڈی میں ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور دماغ کو سگنل بھیج دیتا ہے کہ اب بس کر دیں، کھانے سے ہاتھ کھینچ لیں اپنا۔ ہمارے سٹمک میں خوراک 2.5 گھنٹے تک موجود رہتی ہے۔ اگر خوراک کو سٹمک میں 2.5 گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خود کو اوور لوڈ کر لیا ہے۔ ہمارا جسم یہ جو ایکسٹرا فوڈ ہے اس کو ایک ڈسٹ بن میں سٹور کر دیتا ہے۔ ڈسٹ بن کا کیا کام ہوتا ہے؟ جس طرح ہمارے گھر میں ایک ڈسٹ بن پڑا ہوتا ہے اور اس میں ہم کچرا جمع کرتے رہتے ہیں، ہمارے جسم میں بھی ایک ڈسٹ بن موجود ہوتا ہے جو کہ ہمارا جسم زائد خوراک کو اس ڈسٹ بن کے اندر سٹور کرتا رہتا ہے۔ یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے جسم میں وہ ڈسٹ بن کون سی چیز ہے؟ تو بیسیکلی وہ ڈسٹ بن ہمارے پیٹ میں موجود فیٹ ہے۔ یہ فیٹ جمع کرتا رہتا ہے، تو بیسیکلی یہ وہ فیٹ ہمارے ڈسٹ بن ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح کچرا ہمارے گھروں میں ڈسٹ بن میں موجود رہے تو اس میں سے اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، اس میں تعفن پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر یہ فیٹ ہماری باڈی کے اندر بہت زیادہ دیر پڑی رہے تو اس میں بھی اسی طرح سے اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن یہ اسمیل اس طرح سے نہیں ہوتی جو کہ ہم فیل کر پائیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارا جسم بہت ساری بیماریاں پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، رمضان ایک اپرچونٹی ہے، ہمیں اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ عموماً ہمیں لگتا یہ ہے کہ ہم رمضان میں کم کھاتے ہیں، مگر جب رمضان گزرتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا وزن تو کم ہونے کی بجائے اور بڑھ چکا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہمیں لگا کہ ہم نے کم کھایا، لیکن بیسیکلی ہم نے بھی عام روٹین سے بھی زیادہ کھا لیا۔ اگر آپ اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اپنے لیے کچھ اصول طے کیجیے اور اس اپرچونٹی سے بھرپور انداز میں فائدہ اٹھائیے۔ مثال کے طور پر آپ کو اس رمضان میں کوانٹٹی اور کوالٹی دونوں کا خیال رکھنا ہے۔ کوالٹی سے مراد ہے آرٹیفیشل فوڈ سے مکمل پرہیز کریں۔ آرٹیفیشل فوڈ کیا ہے؟ آرٹیفیشل فوڈ جنک فوڈ جو کہ ہم پیزا یا برگرز وغیرہ کھاتے ہیں، بیکری آئٹمز، کولڈ ڈرنکس وغیرہ، اسی طرح فرائیڈ چیزیں جو کہ ہم پکوڑے سموسے آج کل رمضان میں آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ لوگ کھاتے ہیں۔ اس آرٹیفیشل فوڈ سے آپ نے مکمل طور پر پرہیز کرنا ہے۔ آرٹیفیشل فوڈ کو چھوڑ کر نیچرل فوڈ کی طرف آئیے۔ سحری میں دہی یا دلیے کا استعمال کیجیے، چپاتی کا استعمال کیجیے،
فریش ملک لیجئے، فریش جوسز لیجئے، پھل کھائیے، اور اسی طرح افطار میں بھی بہت سارے یہ آرٹیفیشل فوڈز کو ایک سائڈ پہ کیجئے، عام دنوں کی طرح ڈنر لیجئے، فریش جوسز لیجئے، اور سب سے بڑھ کر میٹھے سے اور کولڈ ڈرنک سے بہت زیادہ پرہیز کیجئے۔ اب چونکہ رمضان ہے تو ہمیں اس میں ایکسرسائز کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایکسرسائز آپ نے لازمی کرنی ہے۔ وہ لوگ جو ہلکی پھلکی ایکسرسائز کرتے ہیں، واک کر لیتے ہیں یا کچھ اور ہلکی پھلکی ایکسرسائز کرتے ہیں، اپنی ٹائمنگ کو سیٹ کیجیے۔ کوشش کریں اگر آپ سحری سے کچھ دیر پہلے یا بعد میں ایکسرسائز کر سکتے ہیں تو لازمی کیجیے، اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو آپ افطار سے تھوڑی دیر پہلے ہلکی پھلکی ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو ہیوی ویٹ استعمال کرتے ہیں، باڈی بلڈنگ یا اس کے علاوہ ہیوی ایکسرسائزز کرتے ہیں، وہ لوگ بھی اس میں رمضان میں اپنی ٹائمنگ کو سیٹ کر سکتے ہیں۔ تو ہمارا آج کا کی پوائنٹ یہ ہے کہ سحر و افطار میں اوور ایٹ بالکل نہ کیجیے، اور آرٹیفیشل فوڈ کی بجائے نیچرل فوڈ کی طرف آئیے، اور دعا اللہ تعالیٰ رمضان کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں جسمانی طور پر بھی مضبوط بنائے، ذہنی طور پر بھی مضبوط بنائے، اور روحانی طور پر بھی مضبوط بنائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اور اپنی قیمتی آراء دینا بالکل مت بھولیے گا۔